عید کے رنگ ہے پیارے، عید کے رنگ ہے پیارے، آج ہم خوش ہیں سارے، عید کے رنگ ہے پیارے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک ہو۔ ماشاء اللہ الکریم۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آج کا دن بڑا ہی عظیم دن ہے اور عید کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ اس موقع پر ایک اسپیشل پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے بچوں کی عید، بچوں کی عید۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ نام سن کر سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج کے پروگرام ہم کن کے ساتھ کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، نگران ہند مشاورت سید عارف علی اتاری صاحب کے ساتھ آج ہم اپنا پروگرام کریں گے۔ رکن شورا سے کچھ سوالات بچوں کے ہوں گے اور جوابات رکن شورا کے ہوں گے انشاءاللہ الکریم، اور بچوں کو جواب دینے پر بھائی کچھ عیدی وغیرہ کا بھی سلسلہ رہے گا انشاءاللہ لاسٹ میں، اور بچوں کو مٹھائی وغیرہ بھی۔ اچھا، یہاں ڈیسک پر کچھ تحفے بھی رکھے ہیں۔ بھائی آپ کیا بنا رہے ہیں؟ ہاں، کچھ بنا رہے ہیں۔ کچھ یہاں پہ بچوں کے لیے کھلونے وغیرہ ہیں اور اچھی اچھی چیزیں ہیں۔ تو جو بچہ سوال کا جواب دے گا اس کو کیا ملے گا؟ تحفہ ملے گا۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یوں ہوگا: سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت، اس کے بعد میں ایک کلام ہوگا انشاءاللہ الکریم، نعت خواں آپ کو نعت سنائیں گے، اس کے بعد میں ایک بچہ انشاءاللہ الکریم بیان کرے گا، اس کو ہمیں ایک توجہ کے ساتھ سننا ہے، اور پھر بچوں رکن شورا ہمیں کہانی سنائیں گے۔ آپ سننے کے لیے تیار ہیں کہانی؟ چلیں، آپ کے کچھ سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ رکن شورا سے ان کے جوابات بھی لیں گے۔ آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ تو پیارے بچوں، آج کی عید ہم کس کے ساتھ منائیں گے؟ ہاں، رکن شورا کے ساتھ منائیں گے۔ یوں تو رکن شورا کی شخصیت تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کو بتاتا چلوں، آپ ایک آل رسول ہیں، اور دعوت اسلامی انڈیا کا جتنا کام ہو رہا ہے آپ سب کے نگران ہیں، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں دعوت اسلامی انڈیا کے نگران ہیں۔ پیارے بچوں، آپ رکن شورا کے ساتھ عید منانے کے لیے ایکسائٹڈ ہیں؟ جی ہاں۔ ماشاءاللہ، نگران ہند مشاورت کی آمد۔ السلام علیکم باپو۔ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ باپو آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے آپ کو عید مبارک ہو۔ آپ کو بھی، خیر مبارک۔ اور سارے بچوں کو بھی، ایف جی این چینل کے ناظرین کو بھی۔ یہ بالکل نمایاں یہاں یہ حضرت کیا کر رہے ہیں؟ یہ اپنی دنیا میں ایک مست ہیں بالکل۔ یہ یہاں سے کچھ بنا رہے ہیں بھائی، نیچے ایئرپورٹ بنا رہے ہیں، کیا بنا رہے ہیں؟ نیچے ایئرپورٹ بنا ہوا ہے پورا۔ ہاں، کچھ یہ بنا رہے ہیں، کار بھی جہاز پارکنگ کار کی ہوئی ہے۔ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، باپو تشریف رکھیں۔ پیارے بچوں، آپ کو رکن شورا کو کیا بولنا ہے؟ خیر مبارک۔ ماشاءاللہ۔ اب میں کچھ بچوں کے پاس آؤں گا، ان کو اچھے انداز سے مسکرا کر رکن شورا کو عید مبارک بولنا ہے۔ دیکھتے ہیں کون اچھے انداز سے بولے گا، ٹھیک ہے جی؟ عید مبارک۔ ماشاءاللہ، خیر مبارک۔ چلیں، اور اچھے انداز سے کون بولے گا بچہ؟ بالکل مسکرا کر، ہے نا؟ چلیں حنزلہ بھائی سے دیکھتے ہیں۔ عید مبارک۔ ماشاءاللہ، خیر مبارک۔ ماشاءاللہ، مبارک۔ سب کو کیا بولنا ہے؟ خیر مبارک۔ جی آپ بھی بولیں عید مبارک۔ عید مبارک۔ ماشاءاللہ، خیر مبارک۔ مبارک۔ جی آپ بولیں۔ عید مبارک۔ ماشاءاللہ۔ اور اچھے انداز سے کون بولے گا؟ چلیں عبد المنان بھائی مائک لیجئے، اچھے انداز سے بول کر دکھائیں۔ بالکل عید مبارک۔ خیر ماشاءاللہ۔ مبارک۔ ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں، آج عید کا دن ہے ماشاءاللہ الکریم، اور عید کے دن ایک ایسی چیز ہے جو بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے۔ کون بتائے گا وہ کیا ہے؟
اچھا حنزلہ بھائی سے ایک بار پوچھتے ہیں. حنزلہ بھائی بتائیں. ارے واہ یہ تو یاد ہے. اور کس کس کو یاد ہے عیدی؟ سب کو یاد ہے. اچھا یہ بتائیں یاد کس کس کو نہیں ہے عیدی ملتی ہے عید کے دن؟ آپ کو یاد نہیں ہے؟ نہیں یاد ہے؟ ان کو یاد ہی نہیں ہے. چلیں ماشاءاللہ آج کے دن ماشاءاللہ الکریم رکن شورا کی جانب سے آپ سب کو عیدی بھی ملے گی. اب تو بہت خوش ہیں. اب یہ دیکھتے ہیں سیگمنٹ کب آتا ہے آپ کی جانب. لاسٹ میں آتا ہے اسٹارٹنگ میں آتا ہے. تو آپ اچھے انداز سے شرکت کریں پروگرام میں اور اس کی برکتیں پائیں. چلیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے ایک کلام. انشاءاللہ الکریم اس سیگمنٹ میں آپ کو ایک نعت خواں ایک پیارا کلام سنائیں گے. آئیے بڑھتے ہیں اپنے کلام کی جانب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سبھی کو عید مبارک ہو. خیر مبارک ہو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے. وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے ماٹی. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے ماٹی. نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے. وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت. وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت. جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے. وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے.
شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ ماشاء اللہ، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ الحمدللہ آج عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے۔ اصل تو عاشق کی عید وہ ہے نا کہ جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے نا۔ تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ FGN چینل کے ناظرین، بڑا پیارا کلام ہم نے سنا۔ آئیے اب بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے بیان۔ کیا نام ہے؟ بیان۔ اچھا، کون بتائے گا اس سیگمنٹ میں کیا ہوگا؟ چلے مصطفیٰ بھائی آپ بتائیں۔ اس میں بیان ہوگا، یہ سیگمنٹ میں ہاں، اس سیگمنٹ میں بیان ہوگا۔ اس کو ہمیں کیسے سننا ہے؟ غور سے سننا ہے۔ اچھا مائک دیجئے مجھے۔ اچھا، بیان ہونے والا ہے تو اس کو کیسے سننا ہے؟ جی، آپ کا کیا نام ہے؟ شایان۔ شایان بھائی۔ شایان بھائی اب کیا ہونے والا ہے؟ بیان ہونے والا ہے، ہاں، تو بیان کو کیسے سنیں گے آپ؟ غور سے۔ چلیں آپ ہی آپ بتائیں، آپ بتائیں کیا ہونے والا ہے؟ بیان ہونے والا ہے، اور کیا کرنا ہے ہمیں؟ غور سے۔ غور سے سننا ہے۔ ہاں، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّا مِن واجب المغفرۃ ادخالک السرور علی اخیک المسلم، یعنی تمہارے اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنا مغفرت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میں ہے، ان احب الاعمال الی اللہ بعد الفرائض ادخال السرور علی المسلم، یعنی اللہ پاک کے یہاں فرائض کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا افضل عمل ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے کپڑے مہیا کر دیں، یعنی اس کو دے دیں، یا اس کو کھانا دے کر اس کی بھوک مٹا دے، یا اس کی کوئی ضرورت پوری کر دے۔ ایک اور ایمان افروز حدیث پاک سنیے۔ اللہ کے آخری رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کی خواہش میں اس کی موافقت یعنی اس کی خواہش پوری کر دیتا ہے، اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، رحمت رحمان کی کیا نرالی شان ہے۔ عمل اتنے آسان اور اجر اتنا زیادہ۔ آج کے ان خوشیوں بھرے دن میں جہاں ہر کوئی خوشیاں منا رہا ہے، بھلا کون ایسا ہوگا جس کو ان خوشیوں میں شامل ہونے کا دل نہ چاہ رہا ہوگا؟ مگر یہ کمر توڑتی مہنگائی، غریبی، یتیمی، مسکینی، ہمارے معاشرے میں جہاں خوشیوں کی ریل نظر آ رہی ہے، کتنے ایسے غریب ہوں گے، کتنے ایسے یتیم ہوں گے بچے جو دوسرے بچوں کو نئے نئے کپڑوں میں دیکھ کر اندر ہی اندر ٹوٹ جاتے ہوں گے کہ ایک کاش آج ہمارے بھی ماں باپ ہوتے، ہمارے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا ہوتا، ایک کاش ہمیں بھی کوئی بازار لے جانے والا ہوتا، ہمیں ہماری پسند کی چیزیں دلاتا وہ، ایک کاش ہمیں بھی کوئی پوچھتا کہ بیٹا عید کے لیے کیسے کپڑے چاہیے، جوتے کیسے لینے ہیں۔ مگر افسوس، ان بے سہاروں کا سہارا کون ہے؟
اے عاشقان رسول، ہم ذرا سی کوشش کر کر، ذرا سی قربانی دے کر اور ذرا سی ہمت کر کر افضل نیکی کمانے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک بار دلوں کے کانوں سے اس حدیث پاک کو پھر سے سنیے، جو اپنے مسلمان بھائی کی خواہش میں اس کی موافقت کرتا ہے اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا۔ ارے سن لو، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا۔ ہم مفلس کیا مول چکا ہے، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، بڑا پیارا بیان کیا آپ نے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عالم باعمل، مفتی اسلام، مبلغ باعمل بنائے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ کتنا پیارا بیان ہوا۔ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو یتیم ہوتے ہیں۔ ان کے پاس نہ تو ان کو اچھے لباس دلانے والا کوئی ہوتا ہے، نہ ان سے کوئی یہ پوچھنے والا ہوتا ہے کہ عید آنے والی ہے، آپ کو کیا چیز چاہیے۔ اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ بالکل، معاشرے کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے، ایسے بچے بھی ہیں جو واقعی میں جیسا آپ کہہ رہے ویسے ہے، یعنی وہ ضرورت مند ہے کہ ان تک کوئی پہنچے۔ جب ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو ہم نے ان بچوں کو بھی یاد کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی کہہ دیا، وہ بھی تو ہمارے ہی بھائی کے بچے ہیں، ہم ان کے لیے کیوں اہتمام نہ کریں، بلکہ کرنا چاہیے۔ ناظرین، کوشش یہ کریں کہ جہاں آپ اپنے بچوں کے لیے خوشیوں کا اہتمام کریں، ان کو کھلائے پلائے، کپڑے دلائے یا ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں، تو ساتھ ہی آپ بھلے چلو اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھ لو، ہو سکتا ہے بہن ایسی ہو جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ بچے بڑی مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو تلاش کرو، ان بچوں کو خوش کرنے کی کوشش کرو۔ اسی طرح سے اگر آپ معاشرے کے دیگر طبقات میں دیکھو گے، اطراف میں دیکھو گے، گاؤں میں دیکھو گے، اس طرح کے بچے ملیں گے۔ بلکہ کیف بھائی، آپ کے سلسلے سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے یتیم خانوں کی طرف بھی رخ کرنا چاہیے، کہ جہاں یتیم بچے ہیں۔ بعض بچے تو ایسے ہوتے ہیں جن کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اور بچوں سے پیار بھی کرے۔ یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنا بھی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ جیسا کہ یہ پیارے بچے ہمارے ساتھ ہیں، تو کتنے پیارے پیارے کپڑے پہنے ہیں آپ لوگ، سج دھج کر آئیں۔ ماشاء اللہ، کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں معاشرے میں جن کے والدین نہیں ہیں، ہے نا، جن کے والد صاحب نہیں ہیں، یا ان کی مالی حیثیت ایسی نہیں ہے کہ وہ دل چاہا خرید لیں اور دل چاہا کھا لیں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اپنے والدین سے بھی کہنا ہے کہ چلیں آپ ہمارے لیے یہ سامان تو لے رہے ہیں، ہو سکے تو کچھ ایسے بچوں کو آپ تلاش کر لیں جن کے لیے آپ ایسا ہی سامان ان کو تحفے میں عیدی کے طور پر پیش کر دیں، تاکہ ان کی بھی عید اچھی بنے اور آپ کو بھی ثواب مل جائے۔ تو آج عید سعید ہے، تو ہمیں بھی نیت کرنی چاہیے، کچھ ایسے بچے ہوں گے معاشرے میں، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو ہماری ضرورت ہے، ہم ان کی ضرورت پوری کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ اور علیہ پیارے وسلم۔ بچوں، جانتے ہیں آپ اس کا نام بتائیے گا جو ہم عاشقان رسول کے ہند کے دلوں کے بادشاہ ہے، ہند کے شہنشاہ جن کو کہتے ہیں، کون ہے؟ ہاتھ اٹھائیں جو پہنچ گئے۔ اچھا چلیں عرفات بھائی تک مائک پہنچائیں آپ۔ خواجہ غریب نواز۔ کون کون اس پر ہے کہ انہوں نے صحیح جواب دیا ہے؟ اچھا، کون یہ کہتا ہے کہ انہوں نے غلط جواب دیا؟ انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے ماشاءاللہ، تو میں مائک ان تک پہنچاتا ہوں، دوبارہ نام دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا جواب دیا ہے، تو اس پر یہ ہاتھ اٹھا رہی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کیا جواب دیا انہوں نے؟ مائک لیجیے۔ ہاں، یہ پروگرام اسٹارٹ ہونے سے پہلے مجھ سے بولی کہ مجھ سے آپ سوال نہ پوچھیے گا، آپ کو تحفہ ملے گا انشاءاللہ۔ جی، انہوں نے کیا جواب دیا ہے؟ خواجہ غریب نواز۔ رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا جواب ماشاءاللہ۔ تو دونوں کو تحفہ آپ کی جانب سے پیش کر دیتے ہیں۔ بالکل، تو اس میں سے جو چاہیں وہ دے دے سے، آ جائیں آپ، آ جائیں میں بھی جلدی۔ چلا جاتا ہوں، ادھر ہی دے دیتا ہوں۔ اللہ اللہ، آپ اچھا دیکھ کے بھی لے سکتے ہیں آپ، کتنی پیاری پیاری چیز ہے۔ کیا چاہیے آپ کو بتائیں؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، آپ ان کو آ جائیں۔ آ جائے بیٹا۔ عرفات بھائی، عرفات بھائی، کیا پسند کرو گے؟ آپ مائک لے جائیں آپ۔ کیا پسند کرو گے؟ ارے واہ، یہ برگر ہے کیا یہ؟ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، اب جب کسی سے کوئی چیز حاصل کرو تو کیا کہنا چاہیے؟ جزاک اللہ،
माशाल्लाह, कोई पानी दे, खाना दे, तोहफा दे, गिफ्ट दे, तो क्या दुआ देनी चाहिए? जज़ाकल्लाह। अच्छा, जज़ाकल्लाह खैरा का माना क्या होता है, कौन बताएगा? हाँ, इस पे भी तोहफा मिल जाएगा। चलें, और कौन बता सकते हैं? आरिस भाई पहुंच गए। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह आपको सलामत रखे। और मजीद? जज़ाकल्लाह खैरा का मतलब क्या, कौन बताएगा? अहमद रज़ा भाई आप बताएं। अल्लाह पाक आपको इसका अच्छा बदला दे। सुभानअल्लाह। आइए, आप तोहफा ले लीजिएगा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। हाँ चले, माशाल्लाह बापू की ताला। जानिब से अब क्या आप बात क्या है? पसंद करोगे? एरोप्लेन चाहिए। क्या एरोप्लेन चाहिए भाई। एरोप्लेन एरोप्लेन चाहिए। कहाँ है? माशाल्लाह, अब क्या बोलेंगे, माइक में बोलें। जज़ाकल्लाहु खैरा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह ताला। माशाल्लाह। तो गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह, यानी हमारे आका हिंद के शहंशाह हुज़ूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह जब बच्चे थे ना, छोटे थे, तो उनके सामने और एक बच्चा ऐसा ही था जिसके कपड़े बिल्कुल फटे हुए पुराने कपड़े थे। तो गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने कपड़े उस बच्चे को दिए थे। तो हमारे आका गरीब नवाज़ बचपने से गरीब नवाज़ हैं। प्यारे बच्चों, अभी हमने जो सुना हुज़ूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से कि ईद में दूसरों को भी अपनी खुशी में शामिल कर लिया करते थे, तो हमने भी कोशिश करनी है कि अपनी खुशी में दूसरे बच्चों को भी शामिल कर ले। ठीक है, इंशाअल्लाह। ये शादी के बने वो आइटम लेकर आए, अब बच्चे वहाँ बैठेंगे क्या? अरे वाह भाई वाह, ये सारी चीज़ें आ गई हैं माशाअल्लाह। माशाल्लाह, मिठाई भी है, ईद का मौसम है और खजूरें भी हैं। अच्छा, बयान से आपने क्या सीखा, जो बताएंगे तो उनको यहाँ से खाने की इजाज़त होगी। क्या देंगे उनको? वो जो चाहे इसमें से, यानी गुलाब जामुन भी हैं, खजूर भी हैं, बिस्किट्स भी हैं। अच्छा, इतना बड़ा गुलाब जामुन खाएंगे आप लोग? इतना बड़ा मुंह हो जाएगा? अच्छा, आधा आधा करके आएंगे, ये भी सही है। खाएंगे, चलो ठीक है। बिस्किट्स, ये आइटम तो आती जा रही है माशाल्लाह। माशाल्लाह। बिस्किट्स भी हैं। बिस्किट्स भी हैं। चलें, अब जो जवाब देंगे, यानी बयान से आपने क्या सीखा, कोई अच्छी बात आपने सीखी हो तो उनको खाने का मौका मिलेगा। ठीक है, माइक दे दें इनको। क्या सीखा हंजला भाई ने? जी, अभी जो बयान हमने सुना उसमें कोई अच्छी बात आपने सीखी हो? जी, जवाब दीजिए। याद रहा कुछ? ये बताएंगे, देखिए। चले, माशाल्लाह। माइक ले लें आप खड़े होकर। जो पुराने कपड़े होते हैं हमें उसे फेंकना नहीं चाहिए, कोई गरीब को देना चाहिए। माशाल्लाह, शाबाश। और क्या किसने सीखा? अच्छा, तो वो पीछे वाले बताएं। आप माइक ले लीजिए। कि हमें अपनी खुशी सबके साथ बांटनी चाहिए और सबके साथ खुशी मनानी चाहिए। माशाल्लाह, सब क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। वाह भाई वाह। आपने क्या सीखा? हमें हमेशा गरीबों की मदद करना चाहिए। शाबाश, माशाल्लाह। अब क्या पढ़ेंगे? सुभान अल्लाह। जिन्होंने जवाब दिया है वो वहीं रहे, मैं वहीं आ जाता हूँ। किसने जवाब? आपने भी दिया ना। क्या पसंद करेंगे? अरे ले लीजिएगा, माशाल्लाह, वाह भाई वाह। और किसने जवाब दिया है? आपने भी दिया अब्दुल मन्नान जवाब। वो आप भी ले आओ ना, वो क्या पसंद? जी जी, अच्छा, इसमें से फिर सूखी आइटम ले लीजिएगा आप। खजूर भी है माशाल्लाह। अरे वाह भाई वाह, माशाल्लाह। और किसने जवाब दिया है? अयान भाई ले लीजिए। लेकिन आप? माशाल्लाह ताला। और किसने दिया जवाब? आपने दे दिया, हो गया ना? माशाल्लाह। आरिश भाई आपने दिया जवाब? नहीं दिया। चलें, अब जो जवाब देते रहेंगे उनको खिलाते पिलाते रहेंगे। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। माशाल्लाह। अच्छा, अब जो सेगमेंट प्यारे बच्चों स्टार्ट होने वाला है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें क्या होगा बताऊं? आपको क्या पसंद है सुनने में? कहानी। माशा अल्लाह करीम। माशाल्लाह, सब बच्चे होशियार हैं। डायरेक्ट कहानी पर रुकी है गाड़ी तो इनकी। तो फिर आज हम क्या सुनेंगे? कहानी। लेकिन किससे सुनेंगे आप? रुकने शुरू से। क्या बात है? मुझसे सुननी है? जी हाँ। माशाल्लाह। वाह भाई। चलो मैं भी सुनाता हूँ। सुभान अल्लाह। सुनने के लिए तैयार है फिर? जी हाँ। एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुना रहा हूँ। अरे वाह।
اچھا اس کے بعد پھر اس کہانی سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا وہ بھی پوچھوں گا میں. تو بالکل توجہ سے سنیں گے آپ انشاءاللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے. بڑی تعداد میں صحابہ کرام تھے, جماعت تھی باقاعدہ صحابہ کی. اور ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکے, پڑاؤ کیا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سالن کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ گفتگو چل ہی رہی تھی, ایک شہد کی مکھی آئی, موٹی سی مکھی تھی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بھنبھنانے لگی. وہ آواز آ رہی تھی اس کی کافی. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکھی کیوں شور مچا رہی ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کی زبان جانتے ہیں, انسانوں کی بھی جانتے ہیں, جانوروں کی بھی جانتے ہیں. اللہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بھی عطا کیا ہے. ٹھیک ہے, اب مکھی کی زبان تو حضور علیہ السلام نے جان لی کہ کیا کہہ رہی ہے. صحابہ سے کہا کہ اے میرے پیارے صحابہ, یہ مکھی آ کر کہہ رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جب معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کو پکانے کے لیے سالن نہیں ہے, ساری مکھیاں پریشان ہیں کہ کیا کریں. حالانکہ یہاں سے تھوڑی دوری پر ایک غار ہے, کیو ہے, وہاں پر ایک ہم نے شہد بنایا ہوا ہے, ایک چھتا ہے. اب ہم تو چھوٹی چھوٹی ہے, اس کو لا نہیں سکتے ہیں, تو اس کو کیسے لایا جائے تاکہ صحابہ کو ہم وہ پیش کر سکیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی حیدر کرار مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے فرمایا, علی اس مکھی کے پیچھے پیچھے جاؤ اور وہاں سے شہد لے کر آؤ. آپ دیکھیں کمال, مکھی آگے آگے جا رہی ہیں اور حضرت علی پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اس کے. وہاں پہنچے کیو میں, اس غار میں, تو دیکھا واقعی میں ایک چھتا ہے, چھتے میں کافی شہد ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شہد نچوڑا, اپنے پاس لیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شہد کو صحابہ کے درمیان تقسیم کر دیا. اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب تقسیم کر کے فارغ ہی ہوئے تھے, پھر وہ مکھی آ کر بھنبھنانے لگی, پھر آواز کرنے لگی, پھر شور کرنے لگی. تو صحابہ نے پھر پوچھا, پھر یہ شور کیوں کر رہی ہے؟ ابھی پھر سے آ کر کیوں شور کر رہی ہے؟ تو کہتے ہیں میں پوچھ رہا ہوں اسے کہ تمہاری غذا کیا ہے, تمہارا کھانا کیا ہے؟ تو کہتی ہے کہ ان پہاڑوں اور جنگلوں میں جو پھول ہوتے ہیں ان کا رس ہم چوس لیتی ہیں, ہماری غذا ہے. کہتے کہ پھر یہ تو پہاڑوں کا رس یہ تو کڑوا ہوتا ہے, پھیکا ہوتا ہے, اور شہد اتنا میٹھا کیسے ہوتا ہے؟ تو کہتی ہے تو ہمارا ایک سردار ہوتا ہے, تو وہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ رہا ہوتا ہے, تو ہم سب بھی درود پاک پڑھنا شروع کر دیتی ہیں. تو اس درود پاک کی برکت سے پیارے بچوں وہ پھیکا اور کڑوا رس شہد سے بدل جاتا ہے. تو اب اس سے ہم نے کیا کیا حاصل کیا میں بعد میں عرض کرتا ہوں, پہلے آپ بتائیں. کون بتائیں گے؟ بچیوں میں سے آپ نے اس واقعے سے کیا سیکھا؟ عائزہ باجی آپ نے کچھ سیکھا؟ عائزہ کو دیکھا ماشاءاللہ اپنے بھائی کی بڑا کیئر کر رہی ہے, ہاں بہت توجہ رکھ رہی ہیں ماشاءاللہ. اچھا یہ بچیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں, اپنے بھائیوں سے بہت محبت کرنے والی بھی ہوتی ہیں. اب دیکھیں لائیو یہاں منظر ہے, ہمارے کیمرے مین اگر ان کو دکھا دے تو یہ دونوں بھائی بہن لگ رہے, مجھے پتہ نہیں ہے, بھائی بہن اندازہ ہے بھائی بہن ہے نا. جی جی, تو وہ کتنا کیئر کر رہی ہے دیکھیں کہ اپنے بھائی کا. اور ماشاءاللہ عائزہ باجی کی چوڑیاں بھی دیکھو کتنی خوبصورت, دکھاؤ چوڑیاں دکھاؤ, چوڑیاں دکھائیں. ارے واہ بھائی واہ, ارے واہ ماشاءاللہ بڑی بہترین چوڑیاں. جی امی, اچھا امی لا کر آئے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ لے کر ہاتھوں آئے میں تھے. مہندی بھی لگائی ہے. بچیوں نے مہندی کس کس نے لگائی ہے دکھاؤ. ارے واہ ماشاءاللہ, واہ بھائی واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے جی, یہ اس سے ایک سبق بھی ملتا ہے کہ بچیاں بڑی پیاری ہوتی ہے. جی جی, بچیوں سے پیار کرنا چاہیے. FGN چینل کے ناظرین کو ایک بات عرض کر دوں کہ گھر میں جب کوئی چیز آپ لے کر آئیں اور بچے اور بچیاں دونوں بھی ہو تو سب سے پہلے بچی کو دینا چاہیے. یہ ہمارے دین نے سکھایا, یہ ہماری تربیت ہے. سب سے پہلے مدنی منی اس بچی کو دینا چاہیے کہ ان کے دل جلدی ٹوٹ جاتے ہیں.
ان کی دل جوئی جلدی کر لینے چاہیے. کتنا پیارا میسج ہمارے دین سے ہمیں مل رہا ہے. بچیوں سے محبت کرو, بچیاں بڑی پیاری ہوتی ہے. تو مدنی منوں اور مدنی منیوں, پیارے بچوں اور بچیوں, یہ جو شہد والی ایک آیت میں نے سنایا, اس میں سے کیا سیکھنے کو ملا, کون بتائے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ کیف بھائی, وہ جو بیٹھے ہوئے ہمارے پیارے اسلامی بھائی ہیں نا, جی جی بیچ میں, ہاں, ان سے پوچھ لیتے, لاسٹ والے. چلیں مائک دے دیں ان کو, فرید بھائی کو. جب مدھو مکھی رس کڑوا لیتی ہے تو درود شریف جب پڑھتے ہیں سب مل کے تو شہد میٹھا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو کیا پتا چلا؟ درود شریف کی فضیلت سے کڑوا رس بھی میٹھا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. جی, اور کون بتائے گا بھائی؟ اچھا آپ بتائیں. ہمیں ہر دم درود شریف پڑھنا چاہیے. کیوں؟ ہماری فیکی فیکی زندگی بھی میٹھی میٹھی ہو جائے گی. سبحان اللہ. آپ نے کچھ بتانا ہے؟ درود شریف پڑھنا چاہیے. آپ پڑھتی ہیں نا ماشاءاللہ؟ جی. ہاں ماشاءاللہ. اچھا پڑھ کے سنا دیں آپ درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ماشاءاللہ. کیا بات ہے, ان کو تو درود پاک بھی یاد ہے. تحفہ ملنا چاہیے عائزہ باجی کو. آ جائیں آ جائیں آ جائیں. 4 لوگ اس میں سے لے لیں, آپ کو جو چاہیے لے لو. ارے واہ, کیا لیا ہے آپ نے؟ ماشاء اللہ. کیمرے میں دکھاؤ. ارے واہ ماشاء اللہ. چلیں تشریف رکھیں. مزید اور کون بتائیں گے؟ باپو. اچھا آپ بتائیں. جی, ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کی زبانیں آتی تھی. سبحان اللہ. ماشاء اللہ, شاباش, ویل ڈن. ماشاء اللہ. کیا بات ہے مدینہ. اچھا آپ بتاؤ. ہماری کچھ چیز گھوم جاتی ہے تو درود شریف پڑھنے سے مل جاتی ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بچوں سے سوالات ہو گئے, بچوں نے جوابات بھی دے دیے. اور کچھ ایسے سوال کر لیتے ہیں جس میں بچوں کو شعر سنانا ہے, یا تو سوال نہیں, جو شعر ان کو یاد ہو. خوشیوں کا ماحول ہے, نعت شعر پاک. کون سا ہو, 4 ٹانگوں والا یا دم والا یا کیا ہے؟ کون سا شعر؟ نعت پاک کے اشعار ہے نا, اشعار سنائیں گے نا؟ اشعار سنائیں گے. چلے ٹھیک ہے. یاد ہے نا نعت پاک آپ پڑھتے ہیں نا؟ سب سے اولا والا, سب سے بالا والا. ہاں, آپ کوئی سا بھی ایک جو اپنے گھر پر آپ پڑھتے ہیں وہ شعر آپ کو سنانا ہے. ٹھیک ہے, مائک بھائی پہنچایا جائے. کون کون سنائیں گے سب سے پہلے؟ پہلے میں ان سے سننا چاہتا ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ مائک دے دیں ان کو. نام بتائیں مائک میں. شفا فاطمہ. شفا فاطمہ. آپ کوئی شعر سنائیں, نعت پاک سنا دیں آپ. آنکھوں کا تارا, نام محمد. دل کا اجالا, نام محمد. سنا دیں یہ پھر آپ ہمیں. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. ان کا جواب ماشاء اللہ. تو آپ کو بھی تحفہ ملنا چاہیے. آ جاؤ پھر جلدی. شفا باجی کو تحفہ دیا جائے گا بھائی ماشاء اللہ. تو آپ اتنی دیر سے دیکھ رہی ہیں سب بچوں کو, ادھر آئے میرے پاس آ جائیں, آپ ادھر آ جائیں. آپ اتنی دیر سے دیکھ رہی ہیں بچوں کو کیا مل رہے ہیں؟ تحفے مل رہے ہیں نا. کیا مل رہے ہیں؟ تحفہ مل رہا ہے. تو آپ نے کوئی سلیکٹ کیا کہ میں جواب دوں گی تو مجھے یہ چاہیے؟ کیا سلیکٹ کیا آپ نے؟ کیا چاہیے آپ کو؟ آپ اتنی دیر سے دیکھ رہی ہیں, اتنی اچھی اچھی چیزیں, کیا چاہیے آپ کو؟ دکھاؤں میں پاس سے؟ چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں. دیکھیں کیا چاہیے. اٹھائی. ارے واہ, کیا ہے یہ؟ واچ. ارے واہ ماشاء اللہ. چلیں جائیے بیٹھیے. ابھی اور سوال کے جواب آپ دیں گی تو انشاءاللہ آپ کو اور تحفے ملیں گے. چلیں عائزہ باجی سے سن لیتے ہیں کوئی شعر. ہاں, ان کو بہت اچھی اچھی چیزیں یاد ہیں. اچھا ماشاء اللہ. جی سنائیں. رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک, نور کا ہے یہ زمان, یہ سحری افطار ہو تمہیں مبارک. رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک, رحمت رمضان رحمت رمضان ماشاء اللہ. رحمت رمضان رحمت رمضان, نور کا ہے یہ زمان, یہ سحری و افطار ہو
माशाल्लाह माशाल्लाह. सब क्या बोलेंगे? सुभान अल्लाह. रमजान तो चला गया लेकिन इनको शेर याद है माशाल्लाह. माशाल्लाह. आका 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 मेले आका मदीने बुला लीजिए माशाल्लाह. मेले आका मदीने बुला लीजिए सहालत शाह ये सलका जिंदगी के लिए तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़िरी के लिए. ओ तैबा के जाने वाले तैबा के जाने वाले जागल वाले अदब से तैबा के जाने वाले जागल वाले अदब से मेरा भी किस्सा है गम कहना शहे अलम से कहना के शहे अलम कहना के शहे अलम एक लंजो उनका माला दोनों जाए में जिसका है अभी साला हालात पुल अलम से माशाल्लाह. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. अल्लाह बरकत अता फरमाए. फरियाद कर पूरा सुनाएंगे? अरे वाह, पूरा याद है इनको तो. अभी अभी बाद में सुना बाद में सुनाएंगे. चले, तोहफे के हकदार तो आप हो ही गए, आ जाएं. माशाल्लाह माशाल्लाह. बापू क्या फरमाते हैं, डबल तोहफा मिलना चाहिए इनको? हाँ बिल्कुल ले लें. चलें भाई. इसमें अंजना से भाई, क्या, खाने में से क्या लोगे? खाने में के से क्या आइटम लेंगे आप? लोगे? माइक लीजिए सीधा से बताएं क्या लेंगे आप. कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं ना. एक खाने में से ले लें, एक तोहफा ले लें आप. ठीक है. हाँ, क्या लिया है? माइक में बताएं, माइक में क्या है? मिठाई मिठाई. अच्छे, वाह. माशाल्लाह. हाँ, ये माइक दे दे. मैं लेता हूँ माइक. हाँ चले, दूसरी चीज ले लें आप. क्या लेंगे? चॉइस कर लें. इसमें बहुत अच्छा अच्छा सामान है. ये कीवी है इसमें. ये पता नहीं क्या है. ये पेन है. पेन की पसंद आ गई. ताला खोलना है. माशाल्लाह. वाह भाई वाह. माशाल्लाह. प्यारे बच्चों और एफजीएन चैनल के नाज़रीन, माशाल्लाह कुछ बच्चों ने हमें सवालात के जवाबात भी दिए और तोहफे भी पाए. कुछ बच्चों ने अशार भी सुनाए. चले अपने नातख़्वाह से अर्ज़ करते हैं कि वो ये कलाम हमें सुनाए ताकि बच्चे सब एक साथ झूमे ना मदीने की याद में इंशाअल्लाह. सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह. हमको बुलाना या रसूलल्लाह, हमको बुलाना या हबीबल्लाह, हमको बुलाना या रसूलल्लाह, हमको बुलाना या हबीबल्लाह, हमको बुलाना या रसूलल्लाह, हमको बुलाना या रसूलल्लाह, हमको बुलाना या हबीबल्लाह, हमको बुलाना या रसूलल्लाह, हमको बुलाना या हबीबल्लाह. कभी तो सब्र गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे, कभी तो सब्र गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे. हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे. हमको बुलाना या रसूलल्लाह, हमको बुलाना या रसूलल्लाह, हमको बुलाना या हबीबल्लाह, हमको बुलाना या रसूलल्लाह. धड़क उठेगा ये दिल या धड़कना भूल जाएगा, धड़क उठेगा ये दिल या धड़कना भूल जाएगा, धड़क उठेगा ये दिल या धड़कना भूल जाएगा.
دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے، دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، آپ میں سے کون کون مدینے گئے؟ اچھا ماشاء اللہ، مدینے جا چکے ہیں آپ لوگ؟ کیا بات ہے، واہ واہ بھیا، ماشاء اللہ۔ اچھا، کس کس کو مدینے جانا ہے؟ مجھے بھی جانا ہے بھائی۔ ماشاء اللہ، چلے ماشاء اللہ، مدینے سب کو جانا ہے۔ جو ایک بار چلے گئے ان کو دوبارہ جانا ہے، جو دوبارہ چلے گئے ان کو بار بار جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدینے کی بار 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 باادب حاضری نصیب کرے، آمین۔ آمین۔ چلیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس میں آپ کے ہوں گے سوال اور رکن شورا کے ہوں گے جواب۔ سب سے پہلے کون سوال کریں گے؟ چلیں آپ کر لیں، مائک ان کو دے دیں، چلیں سوال کریں آپ۔ باپو، لبیک۔ جب کوئی مہمان ہمارے گھر آتا ہے اور ہم ان کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور وہ ہمیں عیدی نہیں دیتے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اللہ اللہ، کیا کرنا چاہیے؟ آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ پیارے بچوں، عیدی مانگی نہیں جاتی، بڑے جب دے دیں تو لے لینا ہوتا ہے، اور اگر کوئی عیدی نہیں دیتا تو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا چاہیے کہ امی ابو نے نئے لباس دلوا دیے اور امامہ دلوا دیے، کھانے کی نئی نئی آئٹم آ گئی، کتنی ساری چیزیں اللہ پاک نے امی اور ابو کے ذریعے دے دی۔ اب اس کا شکرانہ ادا کریں۔ اگر کسی نے عیدی نہیں دیا تو دل میں برا نہ جانے، بلکہ اس کے مقابلے میں اس کے علاوہ اللہ پاک نے جو جو ہمیں دیا ہے اس کو یاد کر لیں۔ کتنی ساری چیزیں اللہ پاک نے ہم کو دی ہیں، ان تمام تر چیزوں کا ہم شکرانہ ادا کریں۔ شکوہ نہیں کریں گے نا، کوئی عیدی نہ دے گا تو؟ اگر کوئی عیدی نہ دے تو شکوہ نہیں کرنا۔ ناظرین، کوشش کرے اپنی طاقت بھر کہ جب بچے گھر میں ہوں تو کچھ نہ کچھ عید کے دن ان کو عیدی دے کر ان کی دل جوئی کریں۔ امیدیں ہوتی ہیں بچوں کی، امیدیں بچوں کی پوری کریں گے، دعائیں ملے گی، انشاءاللہ اللہ برکت دے گا۔ آمین۔ مزید سوال کس کا ہے؟ پیارے بابو، کیا بچے کو میک اپ کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ، پیاری بچی، امی جتنا میک اپ کرائے اتنا کرنا چاہیے، خود سے نہیں کرنا چاہیے۔ کہ ایسا نہ ہو کہ امی کے میک اپ کے سامان سے اپنے شروع کر دے میں، جتنا امی میک اپ کروائے اتنا ہی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ، تشریف رکھیں۔ تشریف رکھیں، ماشاءاللہ۔ چلیں عبد المنان سے لیتے ہیں سوال۔ آپ عبد المنان بھائی کو مائک دے دیں۔ باپو، ہم بچے کو عید والے دن کیا کیا نیکی کرنی چاہیے؟ امی ابو کی زیارت کرنا چاہیے، امی کے ہاتھ چومنا چاہیے، ابو کے بھی ہاتھ چومنا چاہیے، امی کے پیر چومنا چاہیے، قرآن کریم پڑھنا چاہیے، درود پاک پڑھنا چاہیے، گھر میں نمازیں پڑھنی چاہیے، تو بہت ساری نیکیاں اس طرح سے کرنا چاہیے، درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے، یہ ساری نیکیاں کرتے رہیں۔ جی یہ تو چھوٹے مدنی منع نا۔ جی جی، تو وہ عید کے دن حالانکہ شکرانے کا دن ہے، یوم تشکر ہے کہ اللہ پاک کا شکرانہ بجا لائے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان عطا کیا، روزوں کی نعمتیں عطا کی، تراویح کی نعمت عطا کی، تو ان تمام نعمتوں پر اللہ کا شکر بجا لائے اور عید کے دن کثرت سے دعا کرے کہ اللہ پاک ہماری دعا قبول بھی کر لے، ہماری عبادات بھی قبول کر لے اور پھر ہمیں رمضان عطا کر دے، ماشاء اللہ تعالیٰ۔ جی اچھا باپو، میرے ذہن میں ایک بات بھی آ گئی ہے، اور صحابہ اکرام کا جو انداز ہوا کرتا تھا عید مبارک کہنے کا، تو وہ انداز یوں ہوا کرتا تھا، وہ ایک دعا دیتے تھے۔ وہ دعا کسی کو یاد ہے آپ میں سے؟ تقبل اللہ منا ومنکم، کیا دعا ہے؟ ومنکم۔ ماشاء اللہ۔ صحابہ اکرام جب ملتے تو اس طرح دعا دیا کرتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکم۔ جیسے ہم بولتے ہیں عید مبارک،
عید مبارک بھی بول سکتے ہیں اور یہ دعا بھی دے سکتے ہیں. اور دعا دینے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو بھی برکتیں ملیں گی, آپ کو بھی برکتیں مل جائیں گی. تو آپ کو یاد ہے سب کو؟ کس کس کو یاد ہے؟ چلیں ایک بار اور یاد کر لیتے ہیں. تقبل اللہ منا تقبل اللہ منا ومنکم. یاد ہے؟ اچھا سنائیں. مائک ہے آپ کے پاس؟ وہاں مائک ہے نا؟ عبد المنان بھائی مائک دے دیں. تقبل اللہ منا ومنکم. جی, اور مصطفیٰ بھائی؟ تقبل اللہ منا ومنکم. حارث بھائی سنائیں. پیارے بچوں اور بڑوں, جب کوئی کہے عید مبارک تو ان کو دعا دو, تقبل اللہ منا ومنکم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مزید سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. سوال مکمل ہوئے بچے؟ بچے؟ ارے واہ, کافی سارے سوالات آپ کے لیے بچے. میں بھی بچا ہی ہوں. چلیں بچہ نہیں بچا ہوں. بچا ہوں. جی احمد رضا بھائی سے سوال لیتے ہیں. کیا سوال ہے؟ مائک دے دیتے ہیں ان کو. باپو جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کو کتنی عیدی ملتی تھی؟ اللہ اللہ. باپو جب چھوٹے تھے تو باپو کو کتنی عیدی ملتی اگر تھی؟ اتنی عیدی آپ کو مل جائے تو آپ تو بدزن ہو جاؤ گے, امی ابو سے ناراض ہو جاؤ گے. باپو میں تو بہت ساری عیدی ملتی ہوگی نا. تو بچپنے میں باپو تھوڑی تھے, بچپنے میں بچے ہی تھے. بچپنے میں ہم کو روپیہ 2 روپیہ اس طرح سے عیدی ملا کرتی تھی. چاہیے آپ کو 1 روپیہ؟ اس میں تو کچھ کام نہیں چلے گا نا. اچھا ماشاء اللہ. جی مزید چلیں, سوال ہے آپ کا. ہمارے پیارے باپو, ہمیں عید میں کیا خریدنا چاہیے؟ اللہ 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 اللہ. بچوں نے کوئی چیز خریدنی نہیں چاہیے. امی اور ابو جو خرید کر لائے یا گھر کے جو بڑے خرید کر لائے وہی لینا چاہیے. اگر بچے مارکیٹ میں جائیں یا دکان میں جائیں تو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کچھ زیادتی ہو جائے. اللہ نہ کرے کہ آپ 10 روپیہ لے کر گئیں اور سامنے والا 2 روپے کی چیز دے دیں, 8 روپے واپس نہ کریں تو نقصان ہو جائے گا. لہٰذا بچوں نے کوئی چیز خریدنے کے لیے جانا نہیں چاہیے. گھر کے جو بڑے ہوں, امی ہوں, ابو ہو, دادا ہوں, دادی ہوں, XYZ جو بھی ہو, ان کے ذریعے ہی جو چیز آئے وہ لینا چاہیے. جی والدین سے کہیں کوئی بھی چیز اگر چاہیے ہیں تو پھر امی ابو سے کہہ دے کہ مجھے یہ چیز لا کر دیجئے, یہ پیسے لیجئے. چلیں ماشاء ٹھیک ہے. مزید چلیں مصطفیٰ بھائی کو دے دیں. عیدی جلدی ختم نہ ہو, اس کا کوئی وظیفہ یا طریقہ بتائیں. اللہ اللہ. عیدی جلدی ختم نہ ہو, اب کیسے ہوگا؟ آپ کو ٹافی بھی چاہیے, آپ کو چاکلیٹس بھی چاہیے, آپ کو نئی نئی آئٹمس بھی چاہیے, تو پھولا بھی چاہیے, تو وہ بھی چاہیے, وہ اس کے لیے بھی پیسہ لگے گا, اور عیدی بھی ختم نہ ہو, ایسے کیسے ہوگا؟ اچھا اس وظیفے کو تو ہو سکتا ہے کئی بچے اسکرین پر جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ چاہ بھی رہے ہوں کہ وہ ایسا کوئی وظیفہ مل جائے جس سے ہماری عیدی میں برکت ہوتی رہے اور وہ بچی رہے پوری. اب اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی جو رقم ہے, جو عیدی ہے, امی اور ابو کے پاس سیو کروا دے کہ میری عیدی ہے محفوظ رکھے اور آپ مجھے اپنے پیسوں سے لا کر دے دے. تو یہ ہو سکتا ہے, پھر کبھی نہیں ملے گی. اچھا ایسا ہوتا ہے کہ عیدی بچوں کے پاس جمع ہو جاتی ہے تو والدین کیا بولتے ہیں, ہم بھی تو دے کر آئے تھے, واپس دو, ایسا ہوتا ہے بچوں؟ والدین جو ہوتے ہیں نا بیٹا, والدین امی ابو جو ہوتے ہیں وہ صرف عید کے دن ہمیں عیدی نہیں دیتے, یہ 12 مہینے ہم کو عیدی دیتے رہتے, روز عیدی دیتے رہتے. کبھی اسکول جاتے ہوئے پیسے دیتے ہیں, تو کبھی خیر خواہی کے لیے پیسے دیتے ہیں, تو کبھی کوئی چیز مارکیٹ سے لا کر دیتے ہیں. تو یہ تو ہمیشہ عیدی دیتے ہی رہتے ہیں. ہم جب بڑے ہو جائیں تب والدین بوڑھے ہوں تو ان کی خدمت ہم نے کرنی چاہیے. جس طرح سے والدین نے ہمارے بچپنے میں ہمارے ناز اٹھائے, ہم نے بڑھاپے میں ان کی خدمت کرنا چاہیے. چلیں ماشاء اللہ. اچھا کچھ والدین جو ہے نا بچوں کی عیدی لے لیتے ہیں اور ان کے پاس عیدی ہوتی ہے, یا تو کچھ والدین سنبھال کر رکھتے ہوں تاکہ ان کو تھوڑا تھوڑا استعمال کرنے دیں, تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو بچوں کی عیدی ہوتی ہے اس کو اپنے اختیار میں لے کے خرچ نہیں کر سکتے, تو بچوں کا ہی اس پہ حق ہوتا ہے, تو بچوں کا حق بچوں کو ہی دیا جائے. اب ہمارے سیشن میں بچے نے ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں کہا کہ عیدی گئی تو گئی, وہ واپس نہیں آئے گی.
اصل میں ہوتا ہے یہ، اب دیکھو بچوں کا تو میں نے ذہن بنانے کی کوشش کی ہے کہ یہ تو 12 ماہ والدین ہمیں عیدی دیتے ہی رہتے ہیں، مگر اس میں یاد رکھیں کہ اگر بچے کے ہاتھ میں بچے نے قبضہ کر لیا، کسی نے عیدی دی ہے، اب والدین اس کا حق نہیں رکھتے کہ وہ اپنے سے اس کو خرچ کرے، بلکہ بچے کے لیے جو جس طرح سے حاجت ہو اس طرح سے وہ بچے پر خرچ کریں۔ اور دوسرا ایک مشورہ دوں گا عیدی دینے کے حوالے سے، کہ اگر ہم کچھ عیدی بچے کو دے رہے ہیں اور بڑی رقم ہے، مطلب 150 روپے، اس سے زیادہ کی رقم ہے، تو آپ یوں کہیں کہ بچے کے امی کو مالک بنا دیں یا بچے کے ابو کو مالک بنا دیں، تو اب وہاں پر مسئلہ نہیں آئے گا، وہ امی ابو مالک رہیں گے اور بچے پر خرچہ کریں گے، اور وہ خرچ اگر یہاں وہاں ہو بھی جاتا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ مزید کس کا سوال ہے؟ امیر حمزہ بھائی کر لیں۔ ہمارے پیارے باپو اگر ہمیں کوئی چڑھائے یا پریشان کرے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے؟ اس کو تو پھر ہم نے بھی چڑھانا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے نہیں، بلکہ اگر کوئی ہمیں چڑھائے یا ستائے تب بھی ہم نے اس کی مدد کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، ہمیں حدیث پاک سے یہ مدنی پھول سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرے، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرے، اور جو تم سے تعلق کو توڑے تم اس سے تعلق کو جوڑے۔ ماشاء اللہ۔ مزید کس کا سوال ہے؟ عید کے دن بچے میلے میں جانے کے لیے ضد کرتے ہیں لیکن والدین لے کے نہیں جاتے۔ اللہ اللہ اللہ، عید بیٹا میلے میں جانے کے لیے نہیں ہوتی ہے، عید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اس لیے عید ہوتی ہے۔ عید نیکوں کی نیکیاں کرنے میں گزرتی ہے، اور گناہ گار گناہوں کی طرف بڑھتے ہیں، تو ہم نے نیک بننا ہے، ہم نے پرہیزگار بننا ہے، اس کے لیے میلے کی طرف جانا اچھی بات نہیں ہے۔ تو ہم نے گھر میں رہنا ہے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ عید منانی ہے، ٹھیک ہے؟ شاباش۔ ایف جی این چینل کے ناظرین اور پیارے بچے کچھ ہمیں ایف جی این چینل پر دیکھ رہے ہوں گے، ان میں سے بھی ہو سکتا ہے کچھ بچے اپنے والدین سے ضد کرتے ہوں گے کہ ہمیں میلے کی طرف لے کر جائیں یا ہمیں کہیں اور لے کے جائیں، لیکن والدین ہمارے حق میں بہتر چاہتے ہیں اور بہتر کرتے ہیں، تو یہ فیصلہ ہمیں والدین پہ چھوڑ دینا چاہیے، والدین جہاں لے کر جائیں وہاں جائیں۔ بچوں، میلے میں جانا آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ بڑے بڑے جھولے ہوتے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو گیا تو نقصان ہوگا نا۔ اچھا، میلوں کے اندر پھر میوزک وغیرہ بج رہے ہوتے ہیں، اور شیطان ایک طریقے سے خوب کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ بچے اور بڑے گناہ میں داخل ہو جائیں، تو ہمیں میلے میں اس لیے نہیں جانا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزید سوال کن کے بچیں؟ چلیں آپ کر لیں۔ پیارے رکن شورا، ہمیں کوشی عید کا دن کیسے منانا چاہیے؟ خوشی کا دن یعنی عید کا دن کیسے منانا چاہیے؟ پیارے بچے، اس پہ پہلے میں جواب اس پر دے چکا کہ عید کا دن ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے کرتے منانا چاہیے، قرآن کریم پڑھتے ہوئے، نعت پاک پڑھتے ہوئے، اور ہاں بہت اچھا ایف جی این چینل کے ساتھ گزارنا چاہیے، تاکہ ہم اچھا وقت اپنے عید کا گزار سکیں اور برائیوں سے اپنے بچ سکیں۔ بس ماں باپ کے ساتھ ضد کبھی نہیں کرنا ہے پیارے بچوں، ماں باپ کے ساتھ ضد نہیں کرنا ہے کہ مجھے فلاں گارڈن میں جانا ہے، فلاں جگہ پر جانا ہے، فلاں جگہ پر جانا ہے، اس طرح کی ضد نہیں کرنا ہے۔ آئے دن ہی سننے کو خبریں ملتی ہیں، اگر کوئی سمندر کے کنارے جاتا ہے تو سمندر کے کنارے میں وہ بڑی لہریں آتی ہیں، پھر ایسے ایونٹ کے موقع پر خاص کر سننے کو ملتے ہیں کہ فلاں جگہ پر وہ کشتی پلٹ گئی تو یہ حادثہ ہو گیا، تو ٹرین حادثہ ہو گیا، تو روڈ حادثہ ہو گیا، اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کی بھی حفاظت، اپنے جان کی، اپنے امی اپنے ابو کی حفاظت اسی میں ہے کہ اپنے گھر میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ عز و جل کا شکر بجا لائیں اللہ کی نعمتوں پر، ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ۔ تو کیسے گزارنی ہے عید بچوں؟ اللہ کی عبادت کر کے۔ مزید سوال کر لیتے ہیں۔ پیارے باپو، کیا ہم خود سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اتنی عیدی چاہیے وغیرہ؟ نہیں کہنا چاہیے۔ پتہ ہے کیوں؟ جیسے مثال کے طور پر ماموں آپ کے گھر آ گئے اور ماموں سے آپ نے کہا ماموں ہمیں 500 روپے چاہیے، اور ماموں کے جیب میں اگر اتنے پیسے نہیں ہیں تو ماموں کو شرمندگی ہو جائے گی، اور کیا آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ کے ماموں شرمندہ ہو؟ نہیں اچھا لگے گا۔ لہٰذا اپنی عید کی ڈیمانڈ
نہیں کرنی چاہیے. ماموں ہوں، چاچو ہوں، تایا ہو، جو بھی وہ گھر میں آئے وہ خود سے دے دے تو لیں اور کہے جزاک اللہ خیرہ، لیکن خود سے ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے. ماشاء اللہ. تو بچوں کریں گے ڈیمانڈ؟ کون کون کریں گے ڈیمانڈ؟ ارے واہ، کوئی نہیں کریں گے. تو ہمیں ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے. مزید سوال؟ پیارے بابو، بچوں پر عید کی نماز واجب ہے؟ کیا بات ہے، ماشاء اللہ تعالیٰ. پیارے بچے ہیں، پیارے حنزلہ، نابالغ بچوں پر عید کی نماز واجب نہیں ہے، مگر جو 7 سال کے بچے ہیں یہ اپنے ابو کے ساتھ عیدگاہ میں جائیں تاکہ اپنی اور عید کی برکتیں حاصل مزید کرنے کا موقع ملے. اور ناظرین سے عرض کروں گا کہ جو بہت چھوٹے بچے ہیں 5 سال کے 6 سال کے، ان کو احتیاط کرے عیدگاہ میں لے جانے سے، کہ اس کو سنبھالنے میں پھر ایک کام رہتا ہے، پھر وہ نمازوں کے اندر بھاگ دوڑ مچتی ہے. عیدگاہ میں اگر اللہ نہ کرے مسنگ کے کوئی معاملات آتے ہیں تو پھر پریشانی بڑھ جائے گی. تقریباً تو ایک ماحول ہوتا ہے وہاں پر، تو احتیاط کریں. اور جو 7 سال کے بچے یا 7 سال سے اوپر والے بچے ہیں، ان کو بے شک آپ اپنے ساتھ عیدگاہ لے کر جائیں تاکہ ایک ماحول بنے. ماشاء اللہ الکریم. یوں تو بچوں کے سوالات مکمل ہو چکے ہیں. کچھ بچوں نے ہمیں ریکارڈنگ کر کے ویڈیوز بھی بھیجی ہیں، کچھ انہوں نے سنایا بھی ہے اور عید کی مبارک باتیں بھی دی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کن کن بچوں نے ہمیں ریکارڈنگ بھیجی ہے، عید مبارک کہا ہے اور دیگر کیا چیز وہ ہم سے کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف بھائی، رکن شورا اور تمام بچوں کو میری طرف سے عید مبارک. رکن شورا سے عرض ہے کہ میرے لیے دعا فرما دیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بھی عید مبارک. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکتیں نصیب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقبل اللہ منا ومنکم. آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا کرے اور پھر رمضان کے بہاریں نصیب کرے. آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بھی عید مبارک. اللہ پاک آپ کو بھی اپنے امی ابو کے ساتھ مدینے کی حاضری نصیب کرے. آمین. چلے بچوں، اب کیا لینا ہے آپ کو یہ بتائیں. کس سے نہیں لیے لینی؟ تو نہیں چلے گی. اللہ اکبر. ابھی تو تربیت ہوئی ہے ویسے کہ عیدی نہیں مانگنا چاہیے. نہیں مانگنا چاہیے. ماشاء اللہ. چلے عیدی لایا ہوں ویسے میں نے آپ کے لیے. ماشاء اللہ. کس کس کو عیدی چاہیے بھائی؟ ہاتھ اٹھا دیں پھر جلدی جلدی. عیدی عیدی. ماشاء اللہ. باجی عیدی چاہیے. عیدی ہاتھ اٹھائیں. ہاتھ. ابھی کچھ بچے بچ گئے 1 2. ان کو نہیں چاہیے کیا عیدی؟ اچھا چاہیے. چلے بھائی عیدی لے لے. ماشاء اللہ تعالی. ماشاء اللہ. رکن شورا کی چلے جانب سے. پیارے پیارے بچے ہیں یہ عیدی. جزاک اللہ خیرہ کہو. آمین. ماشاء اللہ. اب کہو جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ. کوئی عیدی دیں گے تو کیا بولنا ہے آپ کو؟ ماشاء اللہ. مرحبا مرحبا مرحبا. آمین. ماشاء اللہ. آمین آمین. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. انتظار کر رہے ہیں پیچھے والے، جلدی ہماری طرف آئیں. ہاں ماشاء اللہ. آمین. ماشاء اللہ. سیدھے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے. وہاں سے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ہاں آرام سے رکھو گے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اللہ. ماشاء اللہ. آمین آمین. آپ کو دیا بچے میں نے. ماشاء اللہ. سیدھے ہاتھ سیدھے ہاتھ سے. سے سیدھے ہاتھ سے. اے شاباش. ماشاء یہ اللہ. آپ کی بہن ہے. ماشاء اللہ. لو بیٹا. ارے واہ، عیدی بھی مل گئی، تحفہ بھی مل گیا. ارے واہ بھائی واہ. کیا بات ہے. واہ دیجیے بیٹا. ماشاء اللہ. آمین. آمین. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. آمین. اچھا عیدی بچوں کو ملتی ہے کیا؟ بڑوں کو بھی عیدی کا کچھ ہاں حق وغیرہ لو ہوتا یا ہے لے کیا؟ لو. آپ بھی للچا رہے ہوں گے. لیجیے گا. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اچھا میں تو باپو آپ کے سامنے بچہ ہی ہوں، اور ویسے بڑوں کے لیے کیا ہوتا ہے کہ بڑوں کی عیدی مائنس ہو جاتی ہے.
پھر ان کو دوسروں کو عیدی دینی پڑتی ہے نا. ماشاء اللہ, بچوں کی عیدی اسٹور ہوتی رہتی ہے. صحیح, ماشاء اللہ. کیسا لگ رہا ہے آپ سب کو؟ ماشاء اللہ. ایک بار ایف جی این چینل کے ناظرین کو پھر کہتے ہیں عید مبارک, عید مبارک ہو. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب. ماشاء اللہ الکریم. پروگرام کے اندر کلام بھی سنا, سوالات کے جوابات بھی دیے گئے, اور عیدی بھی تقسیم ہوئی, بچوں کو عیدیاں ملی ہیں, تحفے ملے ہیں, ماشاء اللہ کھانے پینے کا سامان بھی ملا ہے. اللہ برکتیں عطا فرمائے. اس پیارے ماحول میں ہم نے آج ماشاء اللہ پیارا پیارا علم سیکھا ہے اور پیاری پیاری باتیں سیکھی ہیں, تو آپ سب بھی اس پر عمل کریں اور برکتیں پائیں. ایف جی این چینل کے ناظرین, آپ سب کو ہماری طرف سے عید مبارک ہو. عید کے رنگ ہے پیارے, عید کے رنگ ہے پیارے, آج ہم خوش ہیں سارے. عید کے رنگ ہے پیارے,